حضرات محترم، ہم نماز کے احکام و مسائل سماعت کر رہے تھے۔ عبدہ و رسولہ تک آپ نے نماز کا ترجمہ اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت ہیں، یہ آپ سماعت کر چکے۔ اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ آخری قعدہ میں پڑھا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ نماز کے اندر جو آخری قعدہ ہوتا ہے، قعدہ میں عام الفاظ میں بتاؤں تو جو ہم تشہد پہ بیٹھتے ہیں اسے قعدہ کہتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ جو بیٹھنا تھا بتایا تھا، یہ بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے اور اس میں پڑھنا سنت ہے۔ دوسری مرتبہ جو قعدہ آتا ہے 4 رکعتوں کے بعد یا 3 رکعتوں کے بعد، یہ بیٹھنا فرض ہے اور اس کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے 3 رکعتوں کے بعد یا پھر 4 رکعتوں کے بعد جو ہم تشہد پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھنا فرض ہے اور اس کے اندر جو کچھ پڑھنا ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، جبکہ امام شافعی کے نزدیک بیٹھنا بھی فرض ہے اور پڑھنا بھی فرض ہے۔ بات ذہن میں رکھیے گا، امام صاحب کے نزدیک بیٹھنا فرض ہے اور اس کے اندر جو کچھ پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک بیٹھنا بھی فرض ہے اور اس کے اندر پڑھنا بھی فرض ہے۔ گویا جو بیٹھا رہا خالی پڑھا کچھ نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی جی۔ اور اگر بیٹھا رہا پڑھا کچھ نہیں تو امام اعظم کے نزدیک سجدہ صاحب سے مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اے میرے اللہ، صلی علی محمد، رحمت کاملہ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی رحمت کاملہ نازل فرما۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں آل محمد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب اطہر سے جتنے بیٹے، جتنی بیٹیاں اور ان کی جتنی اولاد آج تک موجود ہے یا قیامت تک آئے گی، سب کے اوپر سلام ہے، سب کے اوپر درود و سلام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح کما صلیتا، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ ایک بات یہاں بھی سماعت فرما لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تو پہلے جملے میں ہم نے ان کا تذکرہ کیا جو رسول اللہ کی صلب سے آئے۔ دوسرے جملے میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں وعلی آل ابراہیم، تو اس میں ہم ان اشخاص کا ذکر کر رہے ہیں جن کی صلب سے اور جن کے بطنوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، یعنی آدم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے جتنے آباء و اجداد تھے، ہم نے سب کے لیے دعا مانگی، اے اللہ سب پر رحمت نازل فرما جی۔ ادھر جو رسول اللہ کی پشت سے آئے ان کے اوپر پہلے سلام کیا، جن کی پشت سے رسول اللہ آئے ان کے اوپر اگلے جملے میں ہم نے کیا کیا؟ سلام کیا یا دعا پڑھی۔ انک حمید مجید، بے شک تیری ہی تعریف کی جاتی ہے اور تو ہی بزرگی کے لائق ہے۔ اللہم بارک، اے اللہ تو برکت نازل فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر،
कमा बारकता, जिस तरह तूने बरकतें नाजिल फरमाई अला इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम पर, वाला आल इब्राहीम, और हज़रत इब्राहीम की आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू ही तारीफ़ों के लायक और बुजुर्गी के लायक है। ये दरूद पाक मुख्तसर इख्तिसार के साथ इसको यूँ समझ लीजिए कि सब किताबों में जिसको मुतफ़िक्का दरूद कहा जाता है वो यही है। यानी हदीस की जितनी किताबों में दरूद पाक का तज़किरा आया है, ये बात ज़हन नशीं रहे, कई किताबों में इससे ज़्यादा अल्फाज हैं, कई किताबों में इससे भी कम अल्फाज हैं। तो सारों को जमा करके जो मुतफ़िक्का बना है वो यही दरूद पाक है। तो वक्तन फ़वक्तन उठते बैठते ये दरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। इसकी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। सबसे बड़ी फ़जीलत इसकी ये है कि हम इसको नमाज में पढ़ते हैं। इससे बड़ी और क्या अज़मत हो सकती है इसकी कि हम इसे क्या करते हैं, हमारे अल्लाह ने और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नमाज में रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अहकाम शरअ समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।